یتیم جب بالغ ہو جائیں اور ان کے اندر سمجھ بوجھ آ جائے تو اب ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ تم نے ایک چچا کی حیثیت سے، ایک تایا کی حیثیت سے، یا ایک ماموں کی حیثیت سے، یا ایک ولی اور سرپرست ہونے کی حیثیت سے ان کے مال کی حفاظت کی، بہت اچھا کام کیا، اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے تم کو نوازے گا۔ لیکن اب یہ یتیم بڑے ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، ان کے اندر سمجھ بوجھ آ گئی ہے، اب ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ آگے کہا گیا، اور دیکھو ایسا نہ کرنا کہ اس اندیشے سے کہ یہ بڑے ہو کر اپنے مال کا، اپنے حق کا مطالبہ کرنے لگیں گے، تم فضول خرچی کرتے ہوئے جلدی جلدی ان کا مال کھا کر ختم کر دو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب وہ بڑے ہو جائیں، ان کے اندر سمجھ بوجھ آ جائے، تو اب ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، اس وقت کا عرب سماج اور عرب معاشرہ اخلاقی زوال اور پستی کی اس انتہا کو پہنچ چکا تھا جس میں سماج کا طاقتور کمزوروں کے حقوق کو دبا لیتا تھا۔ جو طاقتور ہوتا تھا وہ سماج کے دبے اور کچلے لوگوں کا حق دبا لیا کرتا تھا اور اس کو ہڑپ کر جایا کرتا تھا۔ اس زمانے میں اور اس ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور آپ نے اسلام نے جو تعلیمات دیں ان کے ذریعے کمزوروں کے حقوق کی بازیابی ہوئی، ان کو ان کے حقوق دلائے گئے۔ انہی میں سے ایک حق وراثت کا حق تھا۔ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا تو اس کے ترکے کو اس کے ورثہ کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس وقت کا یہ معاملہ تھا کہ جو طاقتور ہوتا تھا، جو بڑا بیٹا ہوتا تھا، جو بڑے بیٹے ہوتے تھے، وہ پورے ترکے کو دبا لیتے تھے، اور اس میں سے چھوٹوں کو، جو کمزور ہوتے تھے یا یتیم ہوتے تھے، ان کو کچھ بھی نہیں دیتے تھے۔ اس ماحول میں اسلام نے وراثت کی تقسیم کا قانون دنیا کے سامنے پیش کیا۔ سورہ نساء میں تفصیل کے ساتھ تمام حقداروں کے حصوں کو بیان کیا گیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں بڑی تفصیل کے ساتھ سب کے حق بیان کیے گئے ہیں، اور پھر اس میں سے کچھ جو وضاحت طلب تھے ان کا تذکرہ سورہ نساء کی آخری آیت 176 نمبر آیت میں کیا گیا۔ لیکن ان سب کے تذکرے سے پہلے سورہ نساء کی تمہید میں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس کی تمہید باندھی کہ جو خاص طور پہ اس معاشرے میں کمزور تھے، یعنی یتیم اور عورتیں، ان کے حقوق کا تذکرہ کیا۔ اس بات کو بیان کیا کہ وہ بھی حق رکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے مال پر مالکانہ حق رکھیں، ان کا مال ان کو دیا جائے۔ چنانچہ سورہ نساء کا آغاز ہوتا ہے اور سب سے پہلی آیت میں وحدت بنی آدم کا پیغام دیا جاتا ہے کہ تمام انسان ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں۔ نسبی لحاظ سے، جنسی لحاظ سے، مرد یا عورت ہونے کے لحاظ سے ان میں سے کسی کو دوسرے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔
اس کے بعد اسی آیت میں کہا گیا کہ رشتوں اور نعتوں کا خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جو رشتے اور نعتیں وجود میں آتے ہیں، چاہے وہ نسبی رشتے ہوں، چاہے وہ مصاہرت کے رشتے ہوں، ان رشتوں کا خیال رکھو اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرو۔ اس کے بعد خاص طور پہ یتیموں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، اور دوسری آیت میں کہا جاتا ہے کہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو، یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے بچے چھوٹے ہیں، تو اگر ان بچوں کا کوئی چچا یا تایا سرپرست کی حیثیت سے، ولی کی حیثیت سے اس مال کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، تو اس کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو، ان کا مال خود ہڑپنے کی کوشش نہ کرو۔ اسی آیت میں آگے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھا نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بلا شبہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس معاشرے میں جہاں اس بات کا تصور نہیں تھا، کمزوروں کے حقوق کو کچھ سمجھا نہیں جاتا تھا، اسلام نے پہلی تعلیم یہ دی کہ یتیموں کو ان کا مال دو، ان کا مال ہڑپ کر جانا یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے۔ اس کے بعد معاشرے میں ایک اور جو کمزور صنف تھی، عورتوں کی، جن کے بارے میں یہ تصور بھی وہاں نہیں تھا کہ وہ اپنے مال پر مالکانہ حقوق رکھ سکتی ہیں، اس میں جیسے چاہیں تصرف کر سکتی ہیں، چنانچہ اس کے بارے میں فرمایا گیا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ عورتوں کو ان کا مہر بخوشی دے دو۔ یعنی اس معاشرے کا عالم یہ تھا کہ عورتوں کا مہر، جو نکاح میں مہر متعین ہوتا تھا، شوہر اس مہر کو بھی ان کو نہیں دیتے تھے اور اس کو بھی دبا جاتے تھے۔ تو کہا گیا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، بخوشی عورتوں کا ان کا مہر ان کے حوالے کرو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ہَنِيًّا مَرِيًّا، ہاں اب اس کے بعد اگر وہ اس میں سے کچھ تم کو دے دیتی ہیں تو تمہارے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جو ان کا حق ہے، جو ان کا مال ہے، سب سے پہلے ان کے حوالے کرو۔ وہ اپنے مال پر مالکانہ اختیار رکھ سکتی ہیں، اس پہ آزادانہ تصرف کر سکتی ہیں، ان کے اس حق کو قرآن مجید نے اس معاشرے میں دیا۔ اس کے بعد پھر گفتگو لوٹتی ہے یتیموں کی جانب، اور کہا جاتا ہے کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، کہ یتیم جب بالغ ہو جائیں اور ان کے اندر سمجھ بوجھ آ جائے تو اب ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ تم نے ایک چچا کی حیثیت سے، ایک تایا کی حیثیت سے، یا ایک ماموں کی حیثیت سے، یا ایک ولی اور سرپرست ہونے کی حیثیت سے ان کے مال کی حفاظت کی، بہت اچھا کام کیا، اللہ تعالیٰ اس اجر عظیم سے تم کو نوازے گا۔ لیکن اب یہ یتیم بڑے ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، ان کے اندر سمجھ بوجھ آ گئی ہے، اب ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ آگے کہا گیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور دیکھو ایسا نہ کرنا کہ اس اندیشے سے کہ یہ بڑے ہو کر اپنے مال کا، اپنے حق کا مطالبہ کرنے لگیں گے، تم فضول خرچی کرتے ہوئے جلدی جلدی ان کا مال کھا کر ختم کر دو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب وہ بڑے ہو جائیں، ان کے اندر سمجھ بوجھ آ جائے، تو اب ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں عورتوں اور یتیموں پر ہو رہے ظلم کے تناظر میں فرمایا اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة، کہ اے اللہ میں دو کمزور لوگوں یعنی عورت اور یتیم کے حق کو بتاکید ان کی حق تلفی کو حرام قرار دیتا ہوں۔ اس وقت کا جو معاشرہ تھا، اس کے تناظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ ہدایت فرمائی ان کی حق تلفی کرنے سے بچنا۔ یتیموں اور عورتوں کے ان حقوق کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن مجید میں صاف صاف وراثت کی احکامات کے بیان کرنے کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ والدین اور اعزاء اور اقارب جو کچھ چھوڑ کر جائیں ان میں سے مردوں کا بھی حق ہے۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر، اور والدین اور اعزاء اور اقارب جو کچھ چھوڑ کر جائیں اس میں سے عورتوں کا بھی حق ہے
چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہے۔ نصیبا مفروضہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے متعین کردہ حصے ہیں، متعین کردہ نصیب اور سب کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ یعنی چاہے ترکہ کم ہو یا زیادہ ہو، ترکے میں سے عورتوں کا بھی حق ہے اور مردوں کا بھی حق ہے۔ جو اس وقت کا جو معاشرہ تھا جس میں عورتوں کے حق کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا یا ان کے حق کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، اس معاشرے میں اسلام کی یہ تعلیم سب سے پہلے اس معاشرے میں آئی کہ عورتوں کو بھی والدین اور اعزاء اور اقارب کے ترکے میں سے ملنا چاہیے، چاہے وہ ترکہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ ان احکامات کو جو قرآن مجید میں دیے جا رہے تھے، چونکہ معاشرے میں پہلی بار یہ احکامات آ رہے تھے، اس لیے اس بات کا اندیشہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے دل اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوں، تو اس کے بعد دو اسلوب میں بڑے اچھے انداز سے بات کہی گئی اور سمجھایا گیا۔ ایک اسلوب بڑا ناصحانہ اور مشفقانہ ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بڑے گداز قلب ہوتے ہیں، جن کے دل نرم ہوتے ہیں اور اللہ کی ہدایات پر عمل کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ان کو ایک بڑی اچھی مثال کے ذریعے سمجھایا گیا، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ وہ لوگ جو اپنے پیچھے، یعنی اس بات کا تصور کرو کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے پیچھے اپنی چھوٹی اولاد کو، اپنے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر جائے اور اس کے بارے میں اس کو طرح طرح کے اندیشے ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، ان کے حقوق کو کوئی دبا تو نہیں لے گا، تو اس بات کا تصور کر کے انسان کا دل دہل جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے تمہارا بھی معاملہ ہونا چاہیے کہ اگر تم کسی کے سرپرست اور ولی بنائے گئے ہو، تم کو کسی کے مال کی دیکھ ریکھ کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، تو اس کے مال کی دیکھ ریکھ صحیح طریقے سے کرو اور اس کے حق کی ادائیگی کرو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر ناصحانہ گفتگو کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جن پر کلام نرم و نازک کا اثر نہیں ہوتا، تو ان کو دھمکی بھرے انداز میں کہا گیا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم اور ناانصافی کرتے ہوئے کھا جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہوتے ہیں اور عنقریب انہیں دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر تفصیل کے ساتھ آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کے احکامات بیان کیے گئے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، آیت نمبر 11 میں اولاد کو کتنا ملنا چاہیے، والدین کو کتنا حصہ ملنا چاہیے۔ آیت نمبر 12 میں زوجین کے حقوق کا، ان کے حصوں کا، اور بھائی بہن کے حصوں کا تذکرہ کیا گیا، اور دونوں ہی آیتوں میں آخر میں بڑے اچھے انداز سے پہلے آیت نمبر 11 میں کہا گیا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کہ تمہارے باپ اور تمہارے یعنی تمہارے والدین اور تمہاری اولاد، تمہیں نہیں معلوم کہ کون ان میں سے نفع کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب تر ہے، یعنی ان میں سے کسی کا حصہ، کسی کے حصے زیادہ ہیں، کسی کے کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کمال حکمت کی بنیاد پر مقرر کیا ہے۔ ان میں سے کس کو کتنا ملنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے، وہ علم کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے، اور وہ حکیم ہے، اس کا تمام فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، وہ ہر ایک کے استحقاق کو جانتا ہے، کس کو کتنا ملنا چاہیے وہ اس کو اچھی طریقے سے معلوم ہے، اور اس کے مطابق اس نے فیصلے کیے ہیں اور یہ احکامات دیے ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 12 کے آخر میں کہا گیا کہ واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور وہ بہت بردبار ہے، یعنی وہ جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ ہم انسان حالات اور جذبات کی روشنی میں بہہ جاتے ہیں، اس کی رو میں بہہ جاتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں۔ کبھی ہم کو حالات کے تناظر میں یہ لگے گا کہ فلاں وارث کو زیادہ ملنا چاہیے، اور کبھی حالات کی روشنی میں یہ لگے گا کہ فلاں وارث کو زیادہ ملنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ جذبات میں آ کر نہیں ہوتا ہے، وہ ہر ایک کے استحقاق کو جانتا ہے، اس کا فیصلہ حکیمانہ ہے، عادلانہ ہے، اور اس کا فیصلہ مصلحت پر مبنی ہے۔ اس کے بعد 2 آیتوں میں کہا گیا کہ جو ان احکامات کو مانتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور جو ان احکامات کو ماننے سے انکار کرے گا، اس سے روگردانی کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں،
یہ جو وراثت کے احکامات دیے گئے ہیں، سب کے حصے متعین کیے گئے ہیں، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور جو اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہوگا اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی متعین کردہ حدود سے تجاوز کرے گا تو اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، وراثت کے جو احکامات قرآن مجید میں دیے گئے ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں جن چیزوں کی وضاحت کی ہے، ان احکامات کو مکمل طور پر نافذ کرنا یہ مطلوب ہے۔ اس میں ذرا بھی کوتاہی کرنا کتنی بڑی مصیبت کا سبب بن سکتا ہے، ابھی آپ کے سامنے وہ بات آئی۔ اس لیے حقوق کی ادائیگی میں، وراثت کی تقسیم میں جلدی کرنی چاہیے، بلا وجہ تاخیر اور ٹال مٹول سے بچنا چاہیے۔ حقوق کی ادائیگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر جلدی کرتے تھے اور اس کا کس قدر خیال رکھتے تھے، اس کا اندازہ متعدد احادیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مرض الموت کی شدت کا اثر ہوا تو آپ نے مجھ سے کہا کہ عائشہ وہ 7 دینار جو ہمارے پاس تھے وہ کیا ہوئے؟ تو میں نے کہا کہ وہ ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اس کو تقسیم کر دو، لیکن آپ کی تیمارداری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو تقسیم کرنے کا ان کو موقع نہیں ملا۔ آپ کو پھر اس کی یاد آئی اور آپ نے پوچھا کہ ان دیناروں کا کیا ہوا؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو آپ نے ان کو منگایا اور اس کو اپنے ہتھیلی پہ رکھا اور کہا، ما ظن محمد ان لو لقی اللہ وہذہ عندہ، محمد کا کیا گمان ہے اپنے رب کے بارے میں کہ اگر اس کی اپنے رب سے ملاقات اس حال میں ہو کہ یہ دینار اس کے پاس پڑے رہیں تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ آپ ذرا تصور کیجئے، وہ دینار صدقے کی دینار تھے، ان کو صرف تقسیم کرنا تھا اور تقسیم میں ذرا سی تاخیر ہو رہی تھی اور اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے آپ لرز رہے تھے کہ کیا حال ہوگا محمد کا اگر اللہ سے اس حال میں ملاقات ہوئی کہ یہ دینار اس کے پاس پڑے رہ جائیں گے اور تقسیم نہیں ہوں گے۔ حقوق کی ادائیگی کا معاملہ کتنا سنگین ہے اور کتنا اہم ہے، اس کا اندازہ ایک حدیث سے لگائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تو ایک انسان ہوں، تم لوگ اپنے معاملات لے کر میرے پاس آتے ہو سکتا ہے کہ تم میں کا ایک شخص اپنی بات کو بہت اچھے انداز سے رکھے اور میں اس کی بات کو سن کر یہ سمجھوں کہ حق اسی کا ہے اور اس کے لیے فیصلہ کر دوں، تو جس کے لیے بھی میں نے دوسرے کے حق کا فیصلہ کر دیا تو وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، اب اگر اس کے اندر ہمت ہے تو اسے لے یا اسے چھوڑ دے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے کسی کے لیے دوسرے کے حق کا فیصلہ کر دیا تو وہ حق اس کا نہیں ہو سکتا، وہ آگ کا ٹکڑا ہے۔ اور ہم اتنے سنگ دل ہو گئے ہیں کہ دوسروں کے حقوق کو جانتے بوجھتے دبا لیتے ہیں۔ معاشرے میں اس کی یہی ایک مثال نہیں ہے، وراثت میں جس کے حصے ہوتے ہیں ہم اس کو ادا نہیں کرتے، بلکہ بے شمار واقعات اور بے شمار مثالیں اس کی ہیں کہ ایک حقوق کی ادائیگی کا ہمیں خیال نہیں ہوتا۔ کرایہ دار مالک مکان پر قبضہ کر لیتا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے اور ذرا بھی دل میں یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ ایک دن ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے اور وہاں ہماری جواب دہی ہوگی۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، حقوق کی ادائیگی کا معاملہ انتہائی سنگین ہے اور انتہائی اہم ہے۔ وراثت کے احکام ہوں چاہے دیگر احکام ہوں، ان احکامات پر عمل پیرا ہونا اس وقت ہمارے لیے آسان ہو جائے گا جب ہمارے سامنے اس دنیا کی حقیقت واضح ہو، اس دنیا کی بے ثباتی واضح ہو۔ یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے، اس کے بعد یہاں سے چلے جانا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آخرت کو اور جنت کو اپنا مقصود بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔